نہیں شکوہ مجھے کچھ بے وفائی کا تیری ہرگز، نہیں شکوہ مجھے کچھ بے وفائی کا تیری ہرگز، گلا تب ہو اگر تو نے کسی سے بھی نبھائی ہو۔ دو لوگوں کا ملن اور کسی تیسرے وجود کی اس دنیا میں آمد، یہیں سے زندگی کے سفر کی ابتدا ہوتی ہے۔ عام طور پر خون کی مقدار بھی اور ہڈیوں کی تعداد بھی یکساں ہوتی ہے، کھانا پینا بھی اور رہنا سہنا بھی، ہنسنا کھیلنا بھی اور رونا دھونا بھی، سبھی کچھ ایک طرح سے یکساں ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے مماثلت بھی رکھتا ہے، مگر جوں جوں وقت آگے بڑھتا ہے ناتواں جسم طاقت پکڑنے لگتا ہے اور پھر سوچ و بچار اور سمجھ بوجھ کے پیمانے تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو مخملی بچھونوں اور جھولتے جھولوں کی آغوش میں پا کر ساری دنیا کو ہی اپنے جیسا سمجھ بیٹھتا ہے، اور کوئی بوسیدہ مکان کی چھت سے ٹپ ٹپ کرنے والے پانی کو اپنا مقدر سمجھ بیٹھتا ہے۔ باتیں بظاہر تو دونوں ہی سچ ہیں، مگر وقت ہے کہ پل پل بدلتا رہتا ہے، صبح دوپہر میں، دوپہر شام میں، شام رات میں، اور پھر رات سحر میں۔ ایک عجیب سا سلسلہ لگتا ہے، جو جہاں تھا وہیں رہتا تو کیا ہوتا، جو نہیں تھا وہ مل جاتا تو کیا ہوتا، جو تھا وہ سنبھل جاتا تو کیا ہوتا۔ اس طرح کے کئی سوالات آتے ہیں اور آ کر چلے جاتے ہیں۔ دوستو احباب، آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ زندگی بظاہر تو ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کی زندگی کے نتائج مختلف کیوں ہوتے ہیں۔ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ زندگی نام ہے چلتے پھرتے رہنے کا، رک جانا تو موت ہوتا ہے۔ اب تک ہمیں یہ بات تو سمجھ لگ چکی کہ لوگ دو طرح کے، ایک وہ جن کی ٹوٹی کھٹیا ہوتی ہے، اور دوسرے وہ جو جھولا جھولتے رہتے ہیں۔ پہلی طرح کے بندوں کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں، اور دوسری طرح کے بندوں کے پاس سبھی کچھ ہوتا ہے۔ یہیں سے زندگی میں ریس کا آغاز ہوتا ہے۔ جو خالی ہاتھ ہے وہ جھولی بھرنا چاہتا ہے، اور جس کی جھولی بھری ہوئی ہے وہ اپنی تجوری بھرنا چاہتا ہے۔ پہلے والا بے فکر کیوں کہ اسے لٹ جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا، اور دوسرے والا یہ سوچ کر غمگین ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے بچانا کیسے ہے، اور جو نہیں ہے اسے ہتھیانا کیسے ہے۔ خیر، جس کے پاس جو ہے وہ دینے کو راضی نہیں، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ لیے بغیر راضی نہیں۔ دوستو اب آپ غور کیجیے، یہی وہ سبب ہے کہ جس نے انسانوں سے سکون چھین رکھا ہے، جس کی وجہ سے ظلم و جبر کا بازار گرم ہے، جس کی وجہ سے انسانیت سسک رہی ہے، جس کی وجہ سے جنگیں اور مارکے ہوتے ہیں، ہارنے پہ ماتم اور جیتنے پہ جشن ہوتے ہیں، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ جو جیتتے ہیں ان کا بھی لہو بہتا ہے، اور جو ہارتے ہیں ان کا بھی لہو بہتا ہے۔ کوئی بھی ہو، وہ افریقہ، امریکہ، افغانستان، پاکستان، یو کے، یوگنڈا، سوئٹزرلینڈ یا چائنا، سبھی کے خون کا رنگ ایک جیسا ہے، سبھی کے دنیا میں آنے کا طریقہ ایک سا، سبھی کی ضرورتیں اور خواہشیں ایک سی، حتیٰ کہ سبھی میں درد اور بھوک کا احساس بھی مشترک، مگر پھر بھی ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا، نیچا دکھانا، غلبہ پانا، اور غلبہ پانے کے بعد ظلم و جبر کرنا ہی شاید فاتحانہ اظہار
या फिर सरकशी का इकरार होता है। इतनी कदरें मुशरिक होने के बावजूद झगड़ा किस बात पर है? फकत एक कागज के टुकड़े पर, जिसे डॉलर, रुपया, टका, पाउंड या फिर यूरो जैसे मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। और यकीन जानिए, ये जिसके पास होता है न वो सो सकता है और न ये उसको सोने देता है जिसके पास ये नहीं होता। और अगर गौर से देखा जाए तो ये किसी का भी नहीं होता। ये सारे आलम में घूमता फिरता है और ये जिसके पास होता है वो मोतबर समझा और गिना जाता है, और जिसके पास ये नहीं होता उसे निकम्मा और बेवकूफ समझा और माना जाता है। भले कोई कितना भी इनकार करे, ये हर किसी की ख्वाहिश और चॉइस होता है, क्योंकि जिस भी शख्स के पास कागज के ये टुकड़े जितने ज्यादा होंगे, दुनिया की हर चीज पर बस उसी का हुक्म चलेगा। अगर ये गंगू तेली के पास आ जाए तो वो चौधरी बन जाता है, और अगर किसी के पास इसकी कमी हो जाए तो सोवियत यूनियन की तरह वो टुकड़ों में बट जाता है। आखिर इसकी इतनी अहमियत क्यों होती है? शायद इसलिए कि ये अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी बनाने की ताकत रखता है। ये ऐबों को छुपा देता है, ये तख्त से तख्ते पर लटका देता है और तख्ते से तख्त पर बिठा देता है। ये जाहिल को आलम और आलम को जाहिल बना देता है। सच तो ये है कि इस दुनिया में अगर कोई ताकतवर तरीन चीज है, कोई मुखलस तरीन दोस्त है, कोई सच्चा रिश्ता है, और अगर कुछ ताकत का सरचश्मा है तो वो है पैसा। दूसरी तरफ अगर कोई चीज फसाद की जड़ है, खून खराबे की वजह है, ऊंच नीच का कारण है, इंसाफ की राह में रुकावट है, मेरिट की नफी है, रिश्तों का तजाद है, तो वो है पैसा। वारे, तू है तो भी मसला और तू नहीं है तो भी मसला। तेरे बगैर भी जिंदगी अधूरी लगती है और तेरे होने से दुनिया अछूत दिखती है। चलो मान लेते हैं कि ये हम सब की जरूरत है, लेकिन इसका इस्तेमाल या हुसूल असल मसाइल की जड़ और फितनों की वजह है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि पैसा किसी दरख्त के साथ तो लगता नहीं, ये किसी जमीन में तो उगता नहीं, फिर भी ये किसी के पास कम क्यों है और किसी के पास इतना ज्यादा क्यों है? चलो ये भी जान लेते हैं कि पैसा किस किस के पास कितना है। दोस्तों अहबाब, दुनिया की आबादी 7.8 अरब है। इनमें से 1% लोग ऐसे हैं कि जिनके पास दुनिया की सारी दौलत का 50% है। अगर हम मजीद आगे बढ़ें तो दुनिया की दौलत का 85% हिस्सा दुनिया के 10% अमीरों के पास है, और बाकी की 90% आबादी के लिए बच जाती है सिर्फ 15% दौलत। 7.8 अरब लोगों का 1% बनता है 78 लाख लोग, जिनके पास दुनिया की दौलत का 50% है, और बाकी के 7.7 अरब लोगों के लिए बच जाता है 50% हिस्सा। लेकिन आपने तो ये पूछा ही नहीं कि दुनिया के पास दौलत है कितनी। दोस्तों अहबाब, दुनिया की टोटल दौलत का हजम 360 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, और स्क्रीन पर मौजूद इन 12 ममालिक, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके, फ्रांस, इंडिया, इटाली, कनाडा, स्पेन, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के पास, इसका मतलब ये हुआ अमेरिका के पास 29.4%, चाइना के पास 17.7%, जापान के पास 6.9%, जर्मनी के पास 4.1%, यूनाइटेड किंगडम के पास 4%, फ्रांस के पास 3.8%, इंडिया के पास 3.5%, इटली के पास 3.1%, कनाडा के पास 2.4%, स्पेन के पास 2.2%, साउथ कोरिया के पास 2%,
और ऑस्ट्रेलिया के पास 2% दौलत। ये कुल मिलाकर 81.1% बनती है जो इन 12 ममालिक के पास है। बाकी के 181 मुल्कों के पास बच जाती है 18.9%, यानी तकरीबन 19% दौलत, जिससे 181 मुल्कों ने अपनी जिंदगी का कारोबार और पहिया चलाना है। जब ये दौलत इतनी गैर मुनसिफाना तौर पर तकसीम है तो जरा खुद ही सोचिए, इस दुनिया में जंगो जदल और लड़ाइयां नहीं होंगी तो फिर होगा क्या। यही वजह है कि किसी के घोड़े सेब के मुरब्बे खाते हैं और किसी के इंसानी बच्चे वेस्ट स्किप से रोटी के टुकड़े चुन चुन कर खाते हैं। आपकी मालूमात के लिए एक और बात कहना चाहता हूं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1000 मिलियन से 1 बिलियन बनता है और 1000 बिलियन से 1 ट्रिलियन बनता है और 1 ट्रिलियन का दूसरा मतलब 10 खरब भी होता है। कुछ तज़किरा दुनिया का हुआ, कुछ बातें मुल्कों की हुई, कुछ अहवाल दौलत का हुआ। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के किन अफराद के पास दौलत ज्यादा है और उन लोगों के दौलतमंद होने की वजह क्या है। चलो ज्यादा नहीं तो मैं आपको दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों के बारे में ही बता देता हूं। दुनिया में अरबपति लोगों की तादाद 2095 है। इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन शख्स जेफ बेजोस है। उसके पास 188.7 बिलियन यूएस डॉलर। दूसरे नंबर पर बर्नार्ड 120.6, तीसरे नंबर पर बिल गेट्स 115.2, चौथे नंबर पर मार्क जकरबर्ग 101.8, पांचवें नंबर पर एलन मस्क 93.0, छठे नंबर पर वारन बुफेट 78.8, सातवें नंबर पर इंडिया के मुकेश अंबानी 70.4, आठवें नंबर पर लैरी एलिसन 76.1, नौवें नंबर पर स्टीव 71.8 और 10वें नंबर पर लारी पेज 70.6। इन 10 अमीर तरीन लोगों में से सिर्फ 2 ऐसे हैं जिनमें बर्नार्ड और मुकेश अंबानी, जिनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा फ्रांस और हिंदुस्तान से है। और अगर आप पूरी दुनिया के अंदर बिलियनर्स को देखना चाहते हैं तो अकेले यूनाइटेड स्टेट्स में 614 अरबपति हैं, चाइना में 388 अरबपति, जर्मनी में 107, इंडिया में 102, रशिया में 99, हांगकांग में 67, ब्राजील में 45, यूके में 45, कनाडा में 44 और फ्रांस में 39। ये है दुनिया में अरबपति लोगों की तादाद। दोस्तों अहबाब, क्या आपने एक बात नोट की कि अमीर तरीन लोगों में आप और मुझ में फर्क क्या है? चाहे वो जेफ बेजोस हूं या फिर बिल गेट्स, वो आप हूं या फिर मैं, ढांचे के हिसाब से, जिसामत के हिसाब से, बॉडी ऑर्गन्स के हिसाब से, जिस्म में हड्डियों की तादाद के हिसाब से, खाने पीने, सोने और जागने के हिसाब से मैं, आप, बिल गेट्स और जेफ बेजोस बिल्कुल बराबर हैं। लेकिन दौलत, शोहरत, नाम और कामयाबी के हिसाब से हम में कितना फर्क है, ये फैसला मैं आप पर छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ आप ये भी सोचिए कि दुनिया के इन अमीर तरीन लोगों और मेरी आपकी सोचों में फर्क क्या है। सोच हमारी मंजिल और समत का तयन करती है। दिन रात तो हमेशा से 24 घंटों के ही चल रहे हैं, साल भी 12 ही महीनों का होता है और बिल गेट्स की उम्र भी 1000 साल नहीं हुई, वो अभी भी 65 साल का है, बिल्कुल मेरी और आपकी तरह
ایک ایوریج صحت اور ایوریج عمر پانے والا انسان ہے۔ دوستو احباب، دماغ پر زور دیجیے، سوچیے، بل گیٹس کے ہاتھ چار، نہ ٹانگیں آٹھ، نہ آنکھیں چار، اور نہ ہی دو منہ، تو پھر اتنا بڑا فرق آخر کس نے ڈالا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بڑی سادہ سی اور سمجھ میں آ جانے والی بات کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، جسے چاہے زیادہ دولت دے، جسے چاہے غریب رکھے، جسے چاہے عزت دے، اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ یہی نا؟ یہ بات بالکل سچ ہے، اور میں بھی اسے 100% مانتا ہوں۔ اور میرا خیال ہے کہ بل گیٹس سے بھی اگر یہ بات بولی جائے تو وہ بھی اسے سچ ہی کہے گا، کیونکہ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی بھی دوسری طاقت یا پھر شان والا ہو نہیں سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات ہی ختم ہو گئی، لیکن میرے خیال میں تو اصل بات یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ میں اور آپ اللہ کو زبان سے اقرار کرنے کی حد تک مانتے ہیں، ہمارا دل شاید ہماری زبان والی بات پر بھی یقین نہیں رکھتا، اور بل گیٹس کو شاید اپنے انسان ہونے اور اللہ کی افضل ترین مخلوق ہونے پر اتنا یقین ہے کہ اس نے اپنی سوچ کے دائروں کو انتہا کی وسعت دے رکھی ہے۔ اسے یقین ہے کہ وہ جس قدر محنت کرے گا وہ ترقی کرتا جائے گا۔ اس کے دماغ سے نت نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں، اور میرے اور آپ کے دماغ سے وسوی سے جنم لیتے ہیں۔ اس کی کھوپڑی میں بھی دماغ کی ساخت اور حجم اتنا ہے کہ جتنا آپ کے اور میرے دماغ میں، مگر فرق ہے تو سوچ کا، فرق ہے تو عمل کا، فرق ہے تو آئیڈیاز کا، فرق ہے تو محنت کا، فرق ہے تو یقین کا، اور فرق ہے تو دماغ کو استعمال کرنے کا۔ وہ خود کی زندگی جیتا ہے اور ہم جیتے ہیں دوسروں کے لیے۔ وہ خود کی زندگی جیتا ہے خود کے لیے، اور ہم جیتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ اس نے محنت کی، اور آج پورے عالم میں اس کی دولت، اس کی کامیابی کا شور مچا رہی ہے، مگر میں اور آپ رونا رو رہے ہیں اپنی ناکامی کا، جبکہ محنت تو جیسے بل گیٹس نے ہی میرے اور آپ کے لیے کرنا تھی، ہم نے نہیں۔ دوستو احباب، ہمیں یہ گلہ تو ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے، یعنی آباء و اجداد نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن ہم اس بات پر کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے کہ ہم اپنے آنے والوں کے لیے تیل کے کتنے کنویں کھود چکے ہیں۔ اگر کوئی ہم سے ہماری کامیابی یا اچیومنٹس کا سوال کر بیٹھے تو ہمیں جیسے مرچیں لگ جاتی ہیں۔ پھر ایک لمبی لسٹ کھول کر ہم کا، کے، کما، کم، کیا، ہوا، ہننا کی گردان سنانا شروع ہو جاتے ہیں، اور سننے والے کو شاید یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو سرتا پاؤں تخلیقی صلاحیتوں کا ایسا شاہکار تھے کہ بل گیٹس تو کیا، اگر ہمیں موقع ملا ہوتا تو ہم اس کے بھی دادا ہوتے۔ لیکن سچ یہ نہیں ہوتا۔ ہم تو اتنے جھوٹے ہیں کہ شاید جھوٹ کو بھی ہم سے سامنا کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوتی ہوگی۔ دوستو احباب، جو کچھ نہیں کر سکتے وہ باتیں کرتے ہیں، وہ دعوے کرتے ہیں، اور یہ اوپر والے کا کرم ہے کہ ہر ایک کو موقع نہیں دیتا، ورنہ پاکستانی قوم نے بھی بلند و بانگ دعووں سے مرعوب ہو کر سہانے مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجا کر، روایتی ٹیموں کی کارکردگی سے مایوس ہو کر، نئی ٹیم کو نئی پچ پر نئی اننگز کی دعوت دے ڈالی، کیونکہ بات مدینہ کی ہوا کرتی تھی، اور کس سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عدل اور انتظامی ڈھانچے کے ہوا کرتے تھے۔ اور دوستو احباب، مدینہ تو ہماری روح و جان میں بستا ہے، اور کوئی بھی ذی شعور اتنی تو سمجھ رکھتا ہوگا کہ مدینہ کافی دور ہے اور ہر کوئی اسے جا کر دیکھ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی اس ارض پاک کو ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہے تو پھر اہل ایمان میں سے
جو اس کی مخالفت کرتا وہ یقیناً کفر کا مرتکب ہوتا۔ دوستو احباب، تفصیل میں کیا جانا، آپ نے تو سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اہل نظر کو چھوڑیے، عرش بری پر بیٹھے رب جی نے بھی جب ریاست مدینہ میں شراب کے لائسنسز کے اجرا اور اشاعت کو دیکھا ہوگا، پوست کی کاشت کے حکم نامے کا پروانہ جاری ہوتے دیکھا ہوگا، تو رب جی کو بھی ہماری دیانت، صداقت اور شرافت پر ترس ضرور آیا ہوگا۔ دوستو احباب، موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے ان امیر لوگوں کی عمارت کے پیچھے یا ان کی بزنس یا پروفیشن کے آگے ڈاکہ، چوری اور کرپشن جیسی عظیم خوبیاں اور وسعت کو پایا ہے؟ ارے صاحب، ارے صاحب، چوریوں سے، کرپشن سے، ربن اور ڈاکے ڈالنے سے اگر کوئی امیر ہو سکتا تو ہر دیوار پر، ہر بلڈنگ پر ڈاکو بل گیٹس کی تصویر لگی ہوتی، چور جیف بیزوس کا نام آویزاں ہوتا۔ دوستو احباب، ہم تو صرف ہم ہیں، ہم جیسا نہ کوئی ہے نہ ہو پائے گا۔ اگر کچھ کر لیں تو یہ ہماری صلاحیت اور قابلیت، اور اگر نہ ہو سکے تو اللہ کی مرضی۔ چاہے ہم چوری کریں، چاہے ڈاکہ ڈالیں، چاہے رازنی، چاہے ریپ، چاہے کرپشن کریں، چاہے ذخیرہ اندوزی، چاہے ظلم کریں، چاہے ناانصافی، چاہے کسی کا حق غصب کر دیں یا پھر اسے جان سے ہی مار ڈالیں، کون سا یہ ہم غلط کام کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ وہ سب ہے جو ہم کریں تو جائز، لیکن اگر دوسرا اس کا سوچے بھی تو وہ حرام اور ناجائز۔ توبہ توبہ، ہم کرنی پہ آئیں تو رشوت رشوت نہیں، وہ بخشش اور نذرانہ بن جاتی ہے۔ ہم غریب ہیں، بحیثیت قوم ہم غریب ہیں، مگر غریب بھی کوئی ایسے ویسے نہیں، بڑی عجیب منطق اور عجیب قسم کے غریب ہیں۔ ایسے غریب ہیں کہ جن کے پاس وافر مقدار میں قدرتی وسائل ہیں، ایسے غریب ہیں کہ جن کے پاس دنیا کی چھٹی بڑی افرادی قوت ہے، ایسے غریب کہ جو اسٹریٹجیکلی ایسے مقام پر موجود ہیں کہ دنیا کی آدھی آبادی کی گزرگاہ ہم ہیں۔ زمین ایسی زرخیز کہ غلہ اگاتی نہیں اگلتی ہے، دریاؤں کے وارث ہم، چوٹیوں کے مکی ہم، لیکن پھر بھی ہم غریب ہیں، کیونکہ ہم ظلم پر یقین رکھتے ہیں۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ذات پات کے رسم و رواج کی اتنے دل دادا ہیں کہ ہمیں کوئی اپنے جیسا دکھتا ہی نہیں۔ ویسے تو ساری دنیا میں پیسے کی بھیک مانگتے ہیں، لیکن بھیک میں ملے پیسے سے بھی کرپشن اور چوری سے باز نہیں آ سکتے۔ کچھ کرنے کو ہمارا جی نہیں کرتا، اور اگر کسی کو کرتا دیکھیں تو اسے سبق سکھانے یا پھر جان لینے تک سے باز نہیں آتے۔ دوستو احباب، ایک عام سا میری طرح کا بندہ بھی یہ تبصرہ آسانی سے کر لیتا ہے، فلاں ملک کی حکومت بنوانے یا الٹنے کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے۔ ارے بھائی، دنیا کی 30% دولت کا وہ اکیلا مالک ہے۔ ایک بھوکے ننگے کو ایک روٹی یا کپڑے کا لالچ ملے تو وہ نسلوں تک کی غلامی قبول کر لیتا ہے، اور اوپر سے ہمارا دوسرا وصف کہ چوری سے بھی باز نہیں آتا۔ کبھی چوروں کے گھروں میں بھی خوشحالی آتے دیکھی ہے؟ خوشحالی تو دور کی بات، چوروں کی آنے والی نسلوں کو بھی اوپر والا فقیر بنا دیتا ہے۔ دراصل وہی غریب ہوتا ہے جس کی سوچ غریبوں والی ہوتی ہے۔ دوستو احباب، جیف بیزوس کی عمر 56 سال ہے۔ اپنی کمپنی ایمیزون کے ذریعے روزانہ $321 ملین کماتا ہے۔ ایک گھنٹے میں $13.4 ملین، ایک منٹ میں
$2,22,884 اور اس کی زندگی کے ہر سیکنڈ میں $3,715 اس کی جھولی میں گر رہے ہیں، جو کہ پاکستانی روپوں میں $5,90,127 بنتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جتنا ڈھنڈورا ہم بات بات پر پیٹتے ہیں، نہ تو روزانہ وہ اپنی اچھائی اور دوسروں کی برائی کے ترانے گاتا ہے، اور نہ ہی خود کو صادق اور امین اور دنیا کو چٹکیوں میں بدلنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس نے شادی بھی کی ہے، 4 بچے بھی پیدا کیے ہیں، اور یہ سب کرنے کے بعد بھی روزانہ صبح 10 سے شام 5 بجے تک اپنا کام بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف میرا پاکستان 22 کروڑ کی آبادی رکھنے والا ملک، جس کا 2019 کا سالانہ بجٹ $32.65 تھا، جبکہ جیف بیزوس کی امازون نے 2019 میں جو ریونیو جنریٹ کیا اس کی مالیت تھی $280 بلین۔ خیر، اعداد و شمار کے راگ تو آپ کو ڈیلی سنائے جاتے ہیں، پاکستان کی ترقی اور اڑان کے نغمے گائے جاتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس قوم کی نہ تو حالت بدلی اور نہ ہی کسی کو اس کے بدلنے کی فکر ہے۔ جسے موقع نہ ملے وہ صادق اور امین، وہ ملت کا پاسباں، وہ قوم کی خدمت کا طلبگار، مگر جب کرسی مل جائے، اختیار مل جائے، تو پھر نہ صرف اپنوں کی بھی تجوریاں بھری جاتی ہیں، قوم کے دکھڑے صرف حکومتی ایوانوں پر قبضے کے ہتھ کنوں سے زیادہ کوئی صداقت نہیں رکھتے۔ دوستو احباب، بات ترقی، کامیابی، دولت اور زندگی کے بابت چل رہی ہے۔ کولڈ وار کے بارے میں آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ کولڈ وار کے دور میں رشیا نے امریکہ کو ہر طرح سے قابو کیے رکھا، انگیج کیے رکھا، مگر جب اس کی معیشت ڈوب گئی تب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ حالانکہ اس کے پاس اس وقت 45,000 نیوکلیر وار ہیڈ تھے، بمز، میزائلز، وار ہیڈز، سبھی کچھ ہو، لیکن اگر قوم بھوک سے مر رہی ہو تو خود ہی سوچئے، کیا آپ اپنا وجود قائم رکھ سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر سوویت یونین کے ٹکڑے کیوں ہوتے؟ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کی مثال دیکھ لیجیے۔ 2019 میں نارتھ کوریا، جو میزائل کے تجربات سے خوش ہوتا رہتا ہے، اس سے ساؤتھ کوریا کا نومینل جی ڈی پی 54 گنا زیادہ تھا۔ مانگنی بھیک اور نخرے شہنشاہوں والے۔ کب تک اس قوم سے جھوٹ بولا جائے گا؟ کب تک یہ قوم جھوٹ سن سن کر تالیاں بجائے گی؟ پاکستان بنا 1947 کو، اور جب 1971 میں 2 ٹکڑے ہو گیا تو مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ لیکن اس وقت بنگلہ دیش کا گراؤتھ ریٹ 6% اور ہمارا 1% سے بھی کم، یعنی 0.99۔ ستمبر 2020 میں پاکستان کے فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے 13.5 بلین اور بنگلہ دیش کے 38.8 بلین $۔ کیا آج بنگلہ دیشی قوم یہ سوچ نہیں رہی ہوگی کہ شکر ہے ہم نے 1971 میں پاکستان سے آزادی حاصل کر لی، ورنہ شاید ہم بھی پاکستان کی طرح سسک رہے ہوتے۔ دوستو احباب، آخر ہم بھی تو پاکستانی ہیں، جیتیں گے بھائی جیتیں گے۔ ہم نے بنگلہ دیش کو ایک میدان میں بڑے مارجن سے شکست دی ہے، جانتے ہو کون سا؟ 1951 میں مشرقی پاکستان تھا اور مغربی پاکستان تھا۔ مشرقی پاکستان جو آج بنگلہ دیش ہے، اور مغربی پاکستان وہ جو آج پاکستان ہے۔ 1951 میں مشرقی پاکستان کی آبادی تھی 42 ملین،
جبکہ مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کی آبادی تھی 33.7 ملین۔ اب 2020 میں بنگلہ دیش پہنچا ہے 180 ملین پر، جبکہ ہم نے چھکا مار کر آبادی کو 220 ملین تک پہنچا دیا ہے۔ بنگلہ دیش والوں یاد رکھو، پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ دوستو احباب، بہت کچھ کہہ ڈالا، دل میں غبار اٹھتا ہے۔ جو کچھ نہیں تھے وہ کہاں تک پہنچ چکے، اور ہم کہاں سے، کتنی رفتار سے، کتنی سرعت سے پستی کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ ملک میں اقتدار کی جنگ کا بازار گرم ہے، لیکن وہ حکومت کب آئے گی جس کو ایک عام پاکستانی کی تکلیفوں کا احساس ہوگا؟ وہ ایک پاکستانی کے معیار زندگی کو بلند کر دے گی، پاکستانیوں کو تعلیم اور ہنر سے روشناس کروایا جائے گا۔ آج ایک عام پاکستانی حالت جنگ میں ہے، لیکن اس کی جنگ نہ تو انڈیا سے ہے اور نہ ہی کسی دوسرے ملک سے۔ وہ تو اپنی بقا اور زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے، دو وقت کی روٹی کی جنگ لڑ رہا ہے، آٹے اور چینی کی جنگ لڑ رہا ہے، بجلی اور گیس کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اور جب وہ ریاست مدینہ کا تصور کرتا ہے اور اپنے اوپر ظلم کی سیاہ رات کی سیاہی کو گہرا ہوتے دیکھتا ہے تو بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے، خودکشی حرام ہے، لیکن اس کے سوا چارہ بھی تو نہیں۔ تاریخ پر نظر ڈال دی، حالات کا جائزہ لے لیا، لیکن نصیحت وہ سچ ہے کہ جسے کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، اور تعریف وہ جھوٹ ہے جسے سن کر ہر کوئی باغ باغ ہو جاتا ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا، اپنے فیصلے خود کیجیے، اپنی عزت بھی خود کیجیے، محنت کو اپنی عادت بنا ڈالیے، کیونکہ اگر آج آپ کو پسینہ بہانا مشکل لگتا ہے تو یقیناً کل آپ کو آنسو روکنے میں مشکل پیش آئے گی، اور کوئی آپ کے آنسو پوجنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اچھا برا وقت کچھ نہیں ہوتا، البتہ انتظار کرنے والوں کو بس اتنا ملتا ہے جو محنت کرنے والے بیکار سمجھ کر چھوڑ جاتے ہیں۔ اندھیروں سے گلا کر کے روشنی نہیں ملا کرتی، بلکہ ایک ننھا سا دیا ہی جلا دینا عقل مندی کی دلیل ہوتا ہے۔ دور کھڑے ہو کر فاصلے طے کرنے کی سوچ بیکار ہوتی ہے جب تک آپ چلنا شروع نہیں کر لیتے، اور جب کسی کی کامیابی کو دیکھ کر آپ اس کی قسمت پر رشک کرتے ہو تو تھوڑا آگے بڑھ کر اس سے یہ بھی پوچھ لیا کرو کہ وہ اس قسمت کو پانے کے لیے کتنے سال راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کرتا رہا ہے، سیکھتا اور پڑھتا رہا ہے۔ جو وقت سے، حالات سے لڑنا سیکھ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، اور جو ہر روز بس ارادے باندھ کر سوچتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے، تو اسے یہ جان لینا چاہیے کہ خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی محبوب سے شکوہ، کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی محبوب سے شکوہ، اے منزل محبت تیرے ہر موڑ پہ رونا آیا۔ اس بیچاری قوم کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ ان سے جھوٹ نہ بولا جائے، انہیں دھوکہ نہ دیا جائے، انہیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے۔ دیس قوموں سے بنا کرتے ہیں، قومیں افراد سے بنا کرتی ہیں۔ قوموں کی ترقی اور کامیابی کا تعین نظریات کیا کرتے ہیں۔ آج نہ ہمارا کوئی نظریہ رہا ہے اور نہ ہی ہم ایک قوم کے افراد لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنگل راج ہو، اور جس کے پاس طاقت ہے وہی جینے کا حق رکھتا ہے۔ آخر میں بس اس دعا کے ساتھ اختتام کرتا ہوں کہ اے اوپر والے، اپنے کرم سے ہمیں کوئی ایسا لیڈر عطا فرما
کہ جس کے لیے پاکستان ایک امانت ہو، اس کے باپ دادا کی جاگیر نہ ہو، کیونکہ شیروں کی فوج کا سالار اگر گیدڑ ہوگا تو نتیجہ شکست کی صورت میں ہی نکلے گا، اور اگر پیڑوں کی فوج کا سالار بھی ایک شیر کو مقرر کر دو گے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ کامیابی کے لیے، ترقی کے لیے اپنے دماغ سے اچھا سوچنے کا کام لیجیے، یہ آپ کو بہت اچھے اچھے آئیڈیاز دے سکتا ہے۔ میں نے آپ کا بہت مغز کھایا، بل گیٹس اور جیف بیزوس کی اچیومنٹس کا قصہ بھی سنایا، مگر کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے، اپنے دماغ کا درست استعمال کیا ہے، اور ان کی ٹیکنالوجی کو لوگ اپنے فائدے اور آسائش کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ بیکار لوگ خود کی تشہیر کے لیے پیسے دے کر ایڈورٹائزمنٹ کرواتے ہیں، جبکہ ہنرمند، عقل مند اور انسانیت کا درد رکھنے والے یا انسانوں کی خدمت کرنے والے لوگوں کی ساری زندگی ہی بنی نوع انسانی کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے۔ آپ میں بھی وہ سب ہے کہ جو اس دنیا کی کایا پلٹ سکتا ہے۔ ذرا نم ہو یہ مٹی تو بڑی زرخیز ہے سر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی نئے ٹاپک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، کمنٹ کیجئے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔